السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج صبح سے ہی کئی بچوں کا میسیج آیا اور فون آیا اور یہ مجھ سے پوچھا گیا کہ سر کیا کالج کھل رہا ہے؟ آپ کا یہ پوچھنا بھی صحیح ہے، کیونکہ ایسا امکان تھا کہ 21 ستمبر کے بعد کالج میں کچھ بچے آئیں گے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوگا، لیکن بھی درمیان میں نائب وزیر اعلیٰ دینیش چند سرما کا ایک بیان آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ صوبے میں کووڈ کے بڑھتے ہوئے کیس کو دیکھتے ہوئے ابھی گورنمنٹ کالج کو کھولنے کے بارے میں اس کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب تک کہ اخبار میں یا اور ٹیلی ویژن وغیرہ پہ ایک دم سرکاری اطلاع نہ آ جائے، آپ کسی بھی واٹس ایپ میسیج وغیرہ کو پڑھ کے کالج مت آئیے گا۔ اور ہم لوگوں کی اپنی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جب ایسی کوئی خبر آئے تو ہم لوگ آپ لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا دیں، پھر اس کے بعد آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ آج میں نظم کے حصے سے ایک ایسے شاعر پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس نے ہندوستانی تہذیب کو، ہندوستانی رہن سہن کو، ہندوستانی میلے اور گاؤں دیہات میں ہونے والے اتسو اور پرو کو بڑے ہی محب وطن بن کے اور بڑے سادے انداز میں عوامی زبان میں اپنی نظموں میں ان تہواروں کو پیش کیا ہے، جن کا اس شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کی بہت ساری نظمیں ہیں، آدمی نامہ، روٹی نامہ، ہولی، دیوالی، کرشن جی پہ بھی انہوں نے نظم لکھی ہے، اور آپ لوگ لگاتار کچھا 6 سے لے کے اور 10 تک ان کی نظموں کو اپنے درجوں میں پڑھتے رہے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش آگرہ میں ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ 1911 یا 1912 میں پیدا ہوئے، لیکن انتقال کا سن 1984 ہے۔ نذیر کا اصلی نام ولی محمد تھا۔ تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے ان کی سن پیدائش 1732 لکھا ہے اور کچھ نے 1735 لکھا ہے۔ کچھ عالم 1740 کو ان کی ولادت مانتے ہیں۔ نذیر کے والد کا نام محمد فاروق تھا۔ وہ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت انقلاب زمانہ سے تنگ آ کر دہلی سے آگرہ ہجرت کر گئے اور یہیں کے ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم مولوی محمد کاظم اور ملا ولی سے حاصل کی۔ نذیر ایک آزاد طبیعت اور رنگین مزاج شخص تھے جو چوسر، شطرنج، پتنگ بازی، پچیسی اور لال لڑانے میں کمال رکھتے تھے۔ ہندوستانی میلوں اور تہواروں میں بہت دلچسپی رکھتے تھے اور ہندوستانی تہذیب و تمدن کا نمونہ تھے۔ جوانی میں آزادانہ زندگی بسر کی۔ جب سورج مل جاٹ نے آگرے پر حملہ کر کے اسے برباد کیا تو نذیر کو روزگار کی فکر نے ستایا اور ایک مدرسے میں مدرس ہو گئے۔ عمر بھر معلمی اور شاعری کرتے رہے۔ 1830 کو فالج کا حملہ ہونے سے نذیر کا انتقال ہو گیا۔ نذیر کی طبیعت کی آزادی ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ راہ میں چلتے پھرتے بھی نظمیں کہتے تھے۔ غزل، خمسہ، مسدس، مثلث بھی خوب کہتے تھے، لیکن انہیں بنیادی طور پر نظم کو شاعر تسلیم کیا گیا۔ نذیر کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، درباروں سے وابستہ نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں عوامی رنگ نمایاں ہے۔ انہوں نے تصوف کے مضامین بھی نظم کیے ہیں اور ہندوستانی معاشرت، رسم و رواج، تہواروں، موسموں پر نظمیں لکھی، اور وہ
ہندوستانی تہذیب و تمدن کے دلدادہ تھے. انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں پر بھی نظمیں لکھیں. بچوں، نظیر کی نظموں کی زبان عام اور آسان ہے، لہجہ روزمرہ کی بول چال کا ہے، موضوعات بھی عوامی ہیں، اسی لیے وہ عوام کے شاعر کہے جاتے ہیں. بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، دیوالی، شب برات، ہولی، برسات کی بہاریں وغیرہ ان کی مشہور اور شاہکار نظمیں ہیں. اور میں تو آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ ان کی نظموں کو آپ یاد کیجئے، کیونکہ ان کی نظمیں اس دہائی سے پہلے تک کے جو لوگ تھے وہ سب کے زبان زدے خاص و عام تھا، اور بعد میں ان کی نظموں کا حوالہ دیا جاتا تھا. میں آپ کی درسی کتاب میں جو نظیر کی نظم ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اس کو پڑھاؤں گا بھی اور اس کی تشریح بھی کروں گا. تب تک آپ نظیر اکبر آبادی کی سوانح عمری کو قاعدے سے یاد کر لیجئے تاکہ